ایک بوڑھی کے گھر میں دو بڑے بڑے مولانا آئے دعوت کھانے کے لیے۔ بوڑھی بہت چالاک تھی، دو مولانا کو دعوت دے دی۔ ایک مولانا وضو کر کے مسجد جا چکے ہیں اور دوسرا وضو فرما رہے ہیں۔ تو بوڑھی پوچھ رہی ہے کہ آپ دونوں میں بڑے مولانا کون ہیں حدیث و قرآن کی زیادہ جانکار؟ تو جو وضو کر رہے تھے کہا کہ جو گیا ہے وہ تو ایک گدھا ہے، اس کو کچھ آتا جاتا تھوڑا ہے، خالی لمبی لمبی داڑھی رکھ کر کے ٹوپی لگا کے مولوی لگتا ہے، جو جانتے ہیں ہم ہی جانتے ہیں، پوچھئے آپ سے۔ کچھ دیر کے بعد وہ مولانا نماز پڑھ کے آ گئے اور یہ چلے گئے نماز پڑھنے۔ تو بوڑھی پھر ان سے پوچھ رہے کہ بیٹا آپ دونوں میں بڑے مولانا قرآن و حدیث کے زیادہ جانکار کون ہے؟ تو کہتا وہ تو گورو ہے، بیل ہے، وہ جو جانتے ہیں ہم ہی جانتے ہیں۔ بوڑھی بہت چالاک تھی، دونوں مولانا جب آ گئے تو کھانا تو بوڑھی بہت اچھا بنائی لیکن پھر بھی کھانے کے لیے نہیں پیش کی۔ بوڑھی نے دونوں کو، جس کو گدھا کہا تھا اس کے سامنے دھان کا بھوسی، گوڑا جس کو بولتے ہیں، اور جس کو بیل بتایا تھا اس کو گھاس کا کٹی کاٹ کر کھانے دی۔ ایک پیالی میں، ایک میں گھاس پانی میں ڈال کے اور ایک میں گھوڑا اور پانی۔ دونوں مولانا تعجب، کہا بوڑھی ماں آپ بدتمیزی کا انتہا کر دیا ہے، یہ انسان کھانے کا ہے۔ کہا بیٹا آپ نے کہا کہ یہ گدھا ہے، کچھ نہیں جانتا، تو گدھا تو ہمارے یہاں یہی کھاتا ہے۔ آپ نے کہا ان کو کہ یہ بیل ہے، تو بیل تو ہمارے یہاں یہی کھاتا ہے۔ دونوں شرمندہ ہو گئے، بوڑھی سے معافی مانگنے لگے کہ آئندہ ہم لوگ علم کی گھمنڈ نہیں کریں گے، کسی کو بھی علم کا، دولت کا، خوبصورتی کا تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ ہر گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ لا يدخل الجنت، جنت پہ نہیں جائے گا گھمنڈ کرنے والا، متکبر، چاہے تکبر خوبصورتی کا کرے یا تکبر مال و دولت کا کرے یا تکبر علم کا کرے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے شیخ سعدی نے کہا ہے کہ ایک من علم را 10 من عقل باید، اگر ایک من علم حاصل کیے ہو تو 10 من عقل بھی چاہیے، سمجھ رہے؟ دماغ چاہیے کہ کیسے معاشرہ ہمارے بیچ میں یا ہمارے ساتھ رہے۔ اس لیے علماء سماج آج متحد نہیں ہے، ایک تو مسلکی جھگڑا الگ ہے، جات برادری کی لڑائی الگ ہے۔ مسلمان میں یہ 20% میں بھی لڑائی ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی سید ہے، کوئی خان ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی لہری ہے، کوئی نالبند ہے، کوئی کچھ ہے کہ نہیں؟ اب مسلک کا معاملہ بھی تو الگ ہے، اور مسلک کا جھگڑا تو اتنا ٹیڑھا ہے کہ چلتے پھرتے جھگڑا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اہل حدیث کہیں گے پیر سٹاؤ، حنفی کہے گا پیر مت سٹاؤ، اہل حدیث کہیں گے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرو، حنفی کہے گا 2 ہاتھ سے مصافحہ کرو، اہل حدیث کہے گا ہاتھ سینے پہ رکھو، حنفی کہے گا نیچے رکھو، سمجھ رہے؟ اور ہاتھ باندھنے کی بھی لڑائی ہے کہ نہیں؟ امام مالک کہے گا کہ بغیر کسی ہاتھ باندھے بھی نماز ایسے چھوڑ کے الحمدللہ رب العالمین پڑھی جا سکتی ہے۔ امام شافعی کہے گا ہاتھ بیچ میں باندھو، امام ابو حنیفہ کہیں گے نیچے باندھو۔ تو یہ مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کے لڑائی ہے، اور ادھر آپس میں ہم اہل حدیث مولویوں میں بھی لڑائی ہے، تعجب کی بات ہے، فتویٰ لے کر، مسائل لے کر، حالانکہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں سارے علماء کو مل بیٹھ کر اکٹھا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ علماء ڈرتے ہیں، مولوی لوگ ڈرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پوچھا گیا، اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ آخری رسول ہیں، آپ سے پہلے لاکھوں لاکھ نبی آئے، رسول آئے، لیکن آقا آپ کے چلے جانے کے بعد دین کا کام کون کرے گا؟ تو امام کائنات نے فرمایا تھا۔ سوال کرنے والے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، بڑے بڑے صحابی تھے۔ امام کائنات نے جواب دیا، کہا کہ صحابہ کرام کی جماعت میرے چلے جانے کے بعد
یہ پوری شریعت کی ذمہ داری، یہ پوری شریعت مطہرہ کی پوری پاسداری یہ علماء کریں گے۔ پہلے کا زمانہ تھا، الگ الگ سسٹم، الگ الگ زمانے میں الگ الگ گاؤں میں نبی رسول آیا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں میں آخری رسول ہوں، میں پوری کائنات کے لیے نبی بنایا گیا ہوں۔ یاد رکھنا میرے نبی میری انتقال کے بعد، میرے چلے جانے کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں، کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، تو کون دعوت کا کام کرے گا؟ تو نبی نے فرمایا تھا اسی موقع پر، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اور نبیوں میں اتحاد اتنا زیادہ، اللہ اکبر، پہلے زمانے میں حضرت خضر تو موسیٰ تو فلانا چلانا سب ایک ساتھ، اور کبھی بھی تکبر نہیں کرتے تھے۔ تکبر کا احساس بھی کرو گے تو اللہ دبا دے گا، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے حدیث قدسی میں کہ الکبریاء ردائی، گھمنڈی میری چادر ہے، تم تکبر کرو گے ملیا مٹ کر دیے جاؤ گے، مٹا دیے جاؤ گے، صفائی ہستی سے ہٹا دیے جاؤ گے۔ تکبر مت کرو، گھمنڈ مت کرو، متحد ہو کے رہو۔ کچھ لوگ اسٹینڈری میں کہیں گے کہ یہ بھچ بھچ بولتا ہے، ہم اسٹینڈری میں بہت کم بولتے ہیں، ہفتے میں ایک بار بولتے ہیں، استغفر اللہ، یہ تو بڑی جہالت کی بات ہے نا، ہفتے میں ایک بار بولنا یا کم بولنا۔ اللہ کے رسول فرماتے کسی مومن سے مسکراتے ہوئے ملاقات کرنا، خندہ پیشانی سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ اب منہ بھاری کر کے ہم بیٹھے ہیں کہ ہم اسٹینڈرڈ آدمی ہیں، کم بولتے ہیں، تو یہ تو جہالت کی بات ہے۔ آپ کو بولنا بھی پڑے گا، لوگوں سے سلام کلام بھی پڑھنا پڑے گا، اور اس سے اس انداز میں پیش آئے کہ ان کے دل کو آپ جیت لیں۔ یہ سب طریقہ ہے، آپ ہرگز اس سے الگ نہ ہو۔ تکبر تھوڑی کرنے جاؤ گے دبا دی جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ نبی پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے نبی، سب سے بڑی جانکار۔ میدان تی میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ تقریر کرنے کے بعد اسٹیج میں بیٹھے، چند لوگ اسٹیج میں چڑھ کے آ گئے، کہنے لگے موسیٰ اس روئے زمین میں، اس نیلے آسمان کے نیچے آپ سے بڑے مولانا، آپ سے زیادہ جانکار کوئی نبی ہے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ نے نہیں کہہ دیا۔ تو گھمنڈ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اور 2 منٹ بول کے ختم کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، اللہ کو زیادہ پسند نہیں آیا، کہا موسیٰ تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو، علم حاصل کرنے کے لیے چلے جاؤ، مجمع البحرین چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں کیسے جاؤں، کیا نشانی ہے؟ کہا جاؤ مجمع البحرین، وہاں استاد تم کو مل جائیں گے۔ ساتھ میں حضرت یوشع بن نون کو ساتھ میں لیے، ساتھی حضرت موسیٰ چل پڑے۔ چلتے چلتے جا کے دیکھ رہے مجمع البحرین میں کہ ایک آدمی سویا ہے سفید کپڑا اوڑھ کر کے۔ حضرت موسیٰ سوچے کہ آرام نیند میں سو رہے ہوں گے، تینوں نے کہا السلام علیکم، تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا وعلیکم السلام موسیٰ۔ یہ کہنا تھا، حضرت موسیٰ تعجب میں پڑ گئے کہ آپ مجھ کو کیسے جان گئے؟ کہا کہ میں جانتا ہوں پہلے سے کہ تم موسیٰ ہو، تیرا نام موسیٰ نبی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ خضر علیہ السلام ہے نا؟ کہا جی ہاں، کہا آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر نے کہا موسیٰ تم جیسا غصہ ور آدمی، جلالی پیغمبر میرے پاس پڑھ نہیں سکتے ہو، اس لیے تم کو ہم نہیں پڑھائیں گے۔ کہا کہ نہیں، موقع دیجیے۔ بڑی سفارش کے بعد شرطیہ طور پہ حضرت خضر نے کہا چلو پڑھائیں۔ حضرت خضر میں شارٹ میں بتا رہا ہوں، حضرت خضر موسیٰ کو لے کر چلے، چلتے چلتے راستے میں ندی پار کیسے کریں گے؟ ناؤ میں بیٹھ کے جب اس پار چلے گئے تو حضرت خضر علیہ السلام ایک کلہاڑی منگوائے، یا ہے کہ ایک ہتھوڑے سے ناؤ کو چھید کر دیا، ایسے مارا چھید کر دیا، پانی آنے لگا دھیرے دھیرے۔
حضرت موسیٰ غصے سے فائر ہو گئے کہ خضر یہ لوگ پیسہ بھی نہیں لیے، ناؤ کا بھاڑا نہیں لیے، آپ نے اس کو سوراخ کر دیا، کتنی غلط بات۔ حضرت خضر نے کہا موسیٰ ہم نے کہا تھا نا کہ تم پڑھ بھی نہیں پائے گا، بھاگو یہاں سے۔ کہا کہ نہیں اور موقع دیجیے۔ آگے چلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام لے کے چل رہے تھے، تو راستے میں چلتے ہوئے دیکھا کہ بہت سے بچے کھیل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، 8 سال 9 سال 7 سال کے بچے۔ اس میں جو سب سے خوبصورت بچہ تھا، اس بچے کو حضرت خضر علیہ السلام پکڑے اور ایک روایت میں کہ چاقو سے ذبح کر دیے، اور ایک روایت میں ہے کہ ایسے اٹھا کے دیوار سے مارا، ختم ہو گیا۔ یہ موسیٰ کو برداشت سے باہر بات تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ گاؤں کے سب سے اچھا خوبصورت بچے کو آپ نے بلا ضرورت مار ڈالا۔ حضرت خضر نے کہا موسیٰ میں نے کہا تھا کہ تم میرے پاس پڑھ نہیں پائے گا، بھاگو یہاں سے۔ کہا کہ نہیں اور ایک بار تو موقع دیجیے گا، 3 بار شریعت کا قانون ہے کہ 3 بار معاف کیا جاتا ہے، 3 بار کا موقع دیا۔ تیسری بار حضرت خضر اور موسیٰ ایک انتقیہ نام کی بستی، انتاکیہ کوئی کہا ہے، کوئی انتقیہ بستی میں گزرے۔ دونوں کو بھوک لگی تھی، پورے گاؤں میں کھانا مانگ رہے تھے، کسی نے کھانا نہیں دیا، کسی نے کھانا نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر دونوں جانے لگے بھوکے پیٹ۔ گاؤں سے باہر ایک دیوار قریب ہے کہ گر جائے، حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو قدرتی طاقت سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ غصے سے فائر ہو گئے کہ گاؤں والے اتنے بدتمیز ہیں کہ 2 نبی کو ایک لقمہ کھانا نہیں کھلایا، بھوک میں حالت خراب ہے اور ان کا کام اب فری میں کر رہے ہیں۔ حضرت خضر نے کہا موسیٰ تم پڑھ نہیں پائے گا، یہاں سے بھاگو۔ کہا ھذا فراق بینی و بینک سینبئکم ما لم تستطع علیہ صبرا۔ کہا موسیٰ یہیں سے تم پار۔ کہا پہلے میں نے اس لیے ناؤ کو چھید کر دیا ہے کہ وہاں ظالم بادشاہ ہے، وہاں کی پولیس والے ہر بہتر ناؤ کو اٹھا کے لے جائے گا، سرکاری استر پر رکھ لے گا، اس لیے یتیم غریب بچوں کی ناؤ ہے، میں نے سوراخ کر دیا کہ عیبدار دیکھ کر کے نہیں لے گا ظالم بادشاہ کی پولیس، اور یہ ناؤ میں بعد میں چپے لگا کے کمائی کر کے کھائے گا۔ سمجھے موسیٰ؟ حضرت خضر نے کہا اس بچے کو میں نے اس لیے مارا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ وہ شریعت کا خلاف ہوگا، وہ اللہ کی شریعت کا دشمن تھا، وہ قارون نما فرعون نما بچہ تھا، اللہ کی طرف سے ان کے مارنے کا حکم ہوا تھا۔ تیسرا میں نے دیوار اس لیے سیدھا کر دیا ہے کہ وہ یتیم بچوں کا خزانہ اس میں چھپا ہوا ہے، اگر دیوار گر جائے گی تو لوگ کدال چلائے گا، پھاوڑے سے سونا چاندی نکال کے لے جائے گا، اس لیے دیوار کو میں نے یتیم کی مال کی حفاظت کے لیے ایسا کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کاش موسیٰ صبر کیے ہوتے تو حضرت خضر یہ تمام معجزات دکھاتے جاتے اور امت کو فائدہ ہوتا۔ میرے بھائی اس سے میرا استدلال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا فخر کا احساس کیا، حالانکہ حقیقی بات یہی تھی کہ اس روئے زمین میں، اس نیلے آسمان کے نیچے موسیٰ سے بڑھ کر مولانا، موسیٰ سے بڑھ کر نبی، موسیٰ سے بڑھ کر جانکار، موسیٰ سے بڑھ کر علم والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ سے جب پوچھا گیا تو بول دیا کہ نہیں، یہ نقطہ، یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ میرے بھائی اس لیے رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو شاگرد کے لائق بھی نہیں چھوڑا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں دولت، مال، علم، کوئی چیز کی گھمنڈی نہیں کرنی چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم علماء سے گزارش کریں گے کہ جانکاری علم میں کوئی چھوٹا بڑا ہوتا ہے، 5 انگلی برابر نہیں ہے، کوئی پڑھنے میں تیز ہے، کوئی مدنی بننے کے بعد بھی جاہل ہے، کوئی کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہے لیکن اچھی صلاحیت کے مالک ہے، علم والا ہے، علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کہتے ہیں والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا گیا ان کے درجے بڑے ہیں۔ اللہ علم دیتا ہے بڑے لوگوں کو۔ ایک حدیث میں یرید اللہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ان کو دین کا سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی علم ہے، دولت ہے، لیکن آپ متحد بن کے رہیں، علماء مل کے رہیں۔ آپ وارث نبی ہیں، ہم علماء کو چاہیے کہ مل کے رہیں، نصیب فراز کو بالائے طاق رکھ کر ایک عالم دوسرے عالم کی عزت کریں۔ کوئی ندوی ہے تو سلفی کی عزت کرے، سلفی ہے تو ندوی کی عزت کرے، کوئی مدنی ہے تو عام علماء کی عزت کرے، عام علماء ہے تو مدنی، سلفی، سنابلی،
قاسمی کہیں بھی کا فارغ ہو، اگر عالم ہے تو ہم دوسری کی عزت کریں میرے بھائی۔ میں نے دیکھا ہے سعودیہ کے اندر بڑے بڑے عالم، ایک دوسرا کمزور پڑھا لکھا عالم بھی آئے ان کو خاطر تواضع کرتا ہے۔ اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ناصر البانی جیسے پوری دنیا کے بڑے عالم، بڑے محدث، جس کے بارے شیخ ابن باز نے کہا تھا کہ اس نیلے آسمان کے نیچے علامہ البانی سے حدیث کے جانکار زیادہ کوئی نہیں ہے۔ وہ البانی ایک کمزور مولوی کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، علامہ البانی کرسی چھوڑ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پوچھا گیا کہ آپ کرسی چھوڑ کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا آپ کو پتہ نہیں فاروق اعظم نے بلال حبشی کو دیکھ کے کرسی چھوڑ دیا تھا، جبکہ بلال غلام خاندان کے ہیں، فاروق اعظم دیش کے پردھان منتری ہیں، پھر بھی فاروق اعظم نے بلال کو دیکھ کے کرسی چھوڑ دیا۔ مولویوں، انجینئروں، گاؤں میں ہو، بڑے مولانا بیٹھے ہو، ایک گاؤں کا جاہل آدمی بزرگ ہے آ کے کھڑا ہے، مزدور ہے، یہ ہمارا عالم ہونے کے لیے ذمہ داری بنتی ہے، یا ہم انجینئر ہونے کے باوجود کرسی چھوڑ کے اس بزرگ کو بیٹھانا چاہیے؟ ایمان کا تقاضا ہے۔ بلال حبشی کو کرسی چھوڑ کر فاروق اعظم نے بیٹھایا۔ شیخ البانی نے ایک کمزور مولوی کو دیکھ کر کرسی چھوڑ کے شیخ البانی کامل علم والے کو اپنی کرسی میں بیٹھانے کا کام کیا ہے۔ اس لیے علم کا، دولت کا، خوبصورتی کا، چاہو جلال کا اگر گھمنڈ کرو گے تو رب کے یہاں مٹا دیے جاؤ گے۔ اللہ کہتے ہیں تم کدھر جا رہے ہو؟ تم تکبر کر کے دیکھو، تمہیں مٹا ڈالیں گے۔ عالم ہونے کے باوجود بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہودی میں بڑے بڑے عالم تھے، عیسائی میں بڑے بڑے مولوی تھے، لیکن عمل نہیں کیا۔ اللہ نے کہا ان کی مثال گدھوں کی طرح ہے۔ یہ ہمیں لواسفار اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ گدھوں کی طرح شریعت تو جانتے ہیں، شریعت تو ڈھو رہے ہیں، لیکن پیٹ میں عمل نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم علماء متحد ہو کر کے لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کریں کہ ہمارا مثال ہے کہ ہم مولوی، کوئی کم جانکار، کوئی زیادہ جانکار، کوئی کہیں سے بھی فارغ ہو، کیا معاملہ ہو، ہم ایک دوسرے کی خاطر تواضع کریں اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا سچا مصداق بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری الہ ہم تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عام بھائیوں سے بھی گزارش ہے محبت سے پیش آئے۔ نبی نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہے، نبی نے دشمنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، نبی کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکے تو ان کو بیماری کی عادت کرنے کے لیے گئے، آپ کے اوپر کوئی کیلے کا چھلکا پھینکے تو آپ تماچا لگا دیں گے، اور آپ کے نبی کے اوپر جھاڑو دے کر کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے پھینک دیا کرتے تھے، لیکن نبی نے صبر کیا میرے بھائی۔ وہ آدمی جب بیمار پڑا، وہ عورت جب بیمار پڑی، نبی خود دیکھنے کے لیے چلے گئے، عیادت کرنے چلے گئے، ایک دوسرے سے محبت رکھیے۔ کوئی بیمار پڑے تو ان کو دیکھنے جائیے، بخار ہو تو دیکھنے جائیے، طبیعت خراب ہو تو دیکھنے جائیے۔ یہ شیطانی جملہ مت اختیار کیجیے کہ وہ بیماری ہم کو بھی آ جائے گی، نہیں آئے گی۔ کوئی بیمار ہو ان کو دیکھنے جائیے، انتقال کر جائے ان کے یہاں جائیے، ان کے جنازے میں شریک ہو جائیے، محبت کو بڑھائیے، اتحاد کو بڑھائیے، گھمن تکبر کو ختم کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری الہ ہم تمام مسلمانوں کو، خصوصاً اس منوہر کی دھرتی کے سارے علماء کو اللہ توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ علم میں کم و بیش ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن ہم متحد ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ضرورت ہے کہ اس وقت ایک پلیٹ فارم پہ ہم آ جائیں۔ پوری دنیا میں سازش سے میرے بھائی، ایک ہندو، آپ نے برادر الیاس شرف الدین حیدرآبادی کا بیان سنا ہوگا، ایک پنڈت نے ایک عورت کے بغل میں ایک چھوٹی بچی سو رہی تھی، وہ بچی زیادہ نہیں 2-2.5 سال کی بچی تھی، اس بچی کو اٹھا کر کے پنڈت لے گئے، اس کے ساتھ ریپ کیا، اس بچی کو زندہ مار دیا، ختم کر دیا۔ میرے بھائی ذرا غور کیجیے، لیکن کوئی میڈیا، کوئی سماچار والا اس کو بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج سرکار نے میڈیا کو بھی اپنے قبض میں لے لیا ہے، اپنی ملکیت میں لے لیا ہے۔
کہ مسلم خبر ہو تو ہائی لائٹ کرو، اگر ہندو پنڈتوں کی خبر ہو تو اس کو ہائی لائٹ نہ کرو۔ پلس ہندوؤں نے میٹنگ کر کے بجرنگ دل نے سدھانت پاس کیا ہے کہ مسلمانوں کی لڑکیوں کا دیکھو، جس لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کالا ہے، کلوٹ ہے، منہ میں چیچک کا داغ ہے، اس کو پٹا کے لاؤ، ہندو بناؤ، شادی کرو، 3 بچہ پیدا کر کے ان کو مار کے بھگا دو۔ یہ سازش ہے پورے بھارتی پیمانے پر۔ اس لیے میرے نوجوان دوستو، ہم کوشش کریں کہ اگر گاؤں میں، معاشرے میں، مسلم سماج میں کوئی لڑکی تھوڑی کالی ہے، کم خوبصورت ہے لیکن دیندار ہے، بیاہ کر لینا، شادی کر لینا، آپ کو جنت میں اللہ اونچا مقام دے گا۔ اللہ کہتا اگر میں چاہتا تو سب کو سندر بنا دیتا، سب کو برابر بنا دیتا، لیکن میں نے اس لیے ایسا نہیں کیا تیرا ایگزام لینے کے لیے۔ اس لیے کالے گورے کی تمیز نہ کرے، جہیز نہ لے۔ لڑکی کے باپ سے گزارش ہے کہ ایک شیطانی جملہ آ گیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ لڑکا کیا کرتا ہے، اپنے پیر پہ کھڑا ہے کہ نہیں۔ توبہ توبہ، نبی کا درس ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی دیندار غریب فقیر سے کرا دو، اللہ جنت میں اونچا مقام دے گا، شادی کی برکت میں اس کو دولت مند بنا دے گا۔ میرے بھائی، حضرت ابو درداء کی حدیث موجود ہے، ان کی بیٹی کا رشتہ لے کے امیر معاویہ آئے تھے اپنے بیٹا کے لیے، خوبصورت بیٹا ہے، پردھان منتری کا بیٹا ہے، لیکن ابو درداء نے کہا نہیں، میں اپنی بیٹی کی شادی گاؤں کے ایک کمزور لڑکا، غریب لڑکے سے کرانے کا عزم کر لیا ہے۔ یہ لڑکا جنگل سے جلاون کاٹ کے لاتا ہے، بازاروں میں بیچ کے کھاتا ہے، ایسا غریب لڑکے سے ابو درداء اپنی خوبصورت بیٹی کی شادی کرا دیا۔ اس لیے نوجوان دوستو، بزرگوں، اپنی بیٹی کی شادی، اگر دیندار لڑکا ہے، مزدوری کر کے کھاتا ہے، آپ مالدار ہو لیکن مالدار باپ، مالدار بیٹی کی شادی کسی غریب لڑکے سے کرا کے دیکھو، یہیں سے جنت کی ہوا شروع ہو جائے گی۔ نوجوان دوستو، اگر گاؤں میں کوئی بدصورت منہ میں چیچک کا داغ یا کمزور لڑکیاں ہیں، شادی کر لو، اللہ کالے کے پیٹ سے خوبصورت بچہ پیدا کر دے گا۔ اس لیے امام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ سب سے خطرناک جہیز یہی ہے کہ ہر لڑکا کہے کہ میں خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا، یہ ہر لڑکی بولے کہ میں خوبصورت لڑکا سے شادی کروں گی۔ یہ سب غلط ہے، یہ سب شریعت کے خلاف ہے۔ تعجب ہے، کورٹ میرج کرا لیا، لڑکی کے باپ بہت خوش ہیں کہ جہیز میں 10 لاکھ خرچ ہوتا لیکن پیسہ بچ گیا، یعنی غلط ہی میں فائدہ ہے، اور جو شرعی اعتبار سے ہم شادی کرا رہے ہیں اسی میں غلط کر رہے ہیں۔ اس لیے ہرگز ایسا نہ کریں، ہم دنیا کے سارے RSS اور بجرنگ دل کی سازش کو ناکام کریں، ہم عزم کریں کہ اپنی بچیوں کی شادی کمزور غریب لڑکے سے بھی کرا دیں گے، ہم عزم کریں کہ اپنی بیٹا کی شادی کوئی کم خوبصورت لڑکی ہے، کالی ہے، منہ میں چیچک کا داغ ہے، اللہ کے نام پر ان کو بہو بنا لیں گے، یقین مانیے اللہ اس سے اولاد خوبصورت عطا کرے گا۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان چند کلمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا عبد الغفار اور مولانا بدر الدجا ندوی بھی ہیں، اب آپ کے سامنے مولانا شمیع اختر فیضی آئیں گے۔